کرے کہ مونس نے ساری تو مذکر ہی تو آندا کہ مذکر تو چار پوری ہوگی نا. اچھا صفت بحالی متعلق یعنی صفت سبب بھی اس میں کتنی چیزیں مطلوب کے موافق ہوتی ہیں؟ مطلوب کے موافق ہونا بیک کتنی تم بتاؤ بیک کتنی؟ تین تسی بتاؤ. وہ تو ہو گئی ہے صفت سبب بھی دی بات ہو رہی ہے صفت بحالی متعلق کی 5 چیزیں مطلوب کے موافق ہونا ضروری ہے لیکن ایک وقت میں کتنی؟ دو کتنی؟ تجھے 3 کیا دیتی ہیں 2 کون سی؟ میں پوچھ رہا ہوں کون سی جا رجل مثال پوچھی بتاؤ. 5 چیزیں تو ہوں گی ان میں 2 چیزیں کا ایک ہی وقت میں موصوف کے موافق ہونا ضروری ہے. اور رفع نصب 5 چیزیں نہیں آتی تو 5 چیزوں نے 2 ہی دسنی تھی نا. وہ میں کتوں کا لے کے ہاں تو بھی تھوڑی دے چھڑا کہ رفع نصب جا کتنی ہے تو باقی 2 کیا ہیں تعریف تنقید 5 ہوگی نا جو 2 ہی چیزیں چاہیے نا یا معرفت ہوگا یا نکرہ ہوگا یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا یہ کہ 5 اکٹھیاں آ جائیں گی. تو جب 5 چیزوں میں 2 ہی لینی ہے نا تو وہی اس میں بھی سوچنا ہے کہ اگر موصوف رفع ہے مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے موصوف معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ وہ نکرہ تو وہ بھی نکرہ بس ختم. 2 چیزوں میں موافقت ہونا ضروری ہے صفت کا موصوف کے مطابق ہونا 2 چیزوں میں بیک ضروری ہے. اچھا اب بتاؤ الحج اشہر آپ نے کہا یہ موصوف صفت ہے ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ یہ اشہر میں صفت سبب بھی حقیقی ہے یا سبب بھی ہے؟ حقیقی میں آپ نے کہا 10 چیزیں ہوں مطلوب کے موافق ہوتی ہیں ہونا ضروری ہے اور ایک وقت میں 4 چیزوں کو ہونا ضروری ہے. آپ بتاؤ 4 چیزیں کرو جلدی نا. الحج اشہر 4 چیزیں بیان الحج میں رفع تو اشہر صفت میں بھی رفع ایک ہو گیا. نمبر 2 تذکیر ٹھیک ہے مذکر ہے وہ بھی مذکر ہے صفت مذکر موصوف بھی مذکر 2 ہو گئے. نمبر 3 جلدی کرو لیٹ نہیں کرنا ابھی 2 چیزیں بتائیے رفع اور مذکر 2 ہی. تیسری بتاؤ واحد نہیں تسی پڑھے کہ وہ میں ہی ہوں دس نہیں ہے یہ جمع واحد ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی. آگے الحج معرفہ نکرہ تسی بتایا معرفہ اور اشہر کیا ہے مطابقت ہوگی. آپ نے کہاں سے اسے صفت حقیقی بنایا تو کل گیا تھا. اگر آپ نے غور کیا تھا تو کبھی بھی اسے موصوف صفت نہ کہتے سبب بھی کوئی نہیں سبب بھی کیونکہ ادھر بھی اشہر نکرہ ہے ادھر وہ سبب بھی ہے بھی کوئی نہیں حقیقی بھی کوئی نہیں تو آپ نے کیسے بنا لی تو کل گیا نا. آپ نے مرکب اضافی بنائی وہ بھی تکا کوئی نہیں پتا کہ مرکب اضافی کو کس طرح سمجھنا ہے یعنی الٹی بات کی ہے. تو آپ کے نزدیک مضافہ پہ جو ہے نا الحج و اشہر مضافہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کے اوپر تنوین آتی ہے اشہرون یعنی مضافہ پڑھ کے کہ وہ مجرور ہوتا ہے اور اسے بنا دیا کیا مرفوع کو بھی مضافہ بنا دیا اور الحج والافلام داخل ہے اور افلام مضافہ بھی داخل کر دیا. یا مرکب مفید کیسے آپ نے کہا یہ مرکب مفید ہے؟ موصوف صفت میں آپ نے کہا تھا کہ دونوں ہی معرفہ ہوتے ہیں الف لام دونوں میں داخل ہوتا ہے. ایک نشانی یہ تھی اس کی درمیانے کلام بھی آ جائے تو الف لام دونوں پہ داخل ہے تو وہ موصوف صفت ہے. صفت بحالی اور سبب بھی ہو دونوں معرفہ ہی ہوں گے دونوں یا نکرہ ہوں گے تو نکرہ ہی ہوں گے.
اور ادھر فلام داخل الحج پہ اور اشہر بے ہے کوئی نہیں، اور اس کو آپ نے بنا دیا، یعنی کہ وہ علامات بھی آپ بھول گئے ہیں کہ ہم علامات کا بھی استعمال کریں، وہ علامات پتہ نہیں یاد رکھنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آج ہم تجوید تو پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن تجوید کے خلاف ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور دین تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دین کو استعمال نہیں کرتے، آگے علم پڑھ لیتے ہیں علم کو استعمال نہیں کرتے، بس عالم ہے، استعمال کسی اور نے کرنا ہے، علم کے ذریعے کام کسی اور نے کرنا ہے۔ تو الحج اشہر، یہ مرکب توصیفی بھی نہیں، مرکب اضافی بھی نہیں، مرکب بنائی بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہے کیا؟ اتنی عقل کام نہیں کی کہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے، کلام کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی کلام داخل ہے وہ معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو جب دوسرا نکرہ ہے پہلا معرفہ ہے اور آغاز ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مبتدا خبر، یعنی مبتدا جو ابتدا تھی اسے چھوڑ دیا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے، تو اینڈ پھر ادھر ہی آئے کہ یہ تو مبتدا ہے، یہ تو کیونکہ اس سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، تو کلام سے آغاز ہونا ہی عامل ہے، کلام سے، اور اسی عامل نے اس کو رفع دیا ہے اور الحج مرفوع ہو گیا۔ اب یہ اس میں متمکن تھا، اب بتاؤ کہ الحج اس میں متمکن ہے، اس میں متمکن ہے، تو اس میں متمکن تو وہ جس کا آخر بدلتا ہے، جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے مختلف، تو اس پہ کون سا عامل آیا؟ الحج پہ، کیونکہ اب یہ پکی بات ہے کہ اس میں متمکن ہے، جس میں متمکن وہی ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کی وجہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے، تو اب اس کا آخر بدلا ہے تو بدلنے والا کون ہے؟ تو اس کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے؟ الحج میں، آپ بتاؤ، مبتدا عامل ہے، خبر عامل ہے، ابتدا، مبتدا تو سب کا تو موقف بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو نام میں پڑھا پہلے کہ وہ ابتدا ہے، اسم کو عامل لفظی سے خالی ہونا، تو پھر مبتدا کیوں بولا تم نے؟ مبتدا پہ تو عمل ہوا ہے، تو عامل تو ابتدا ہے جو مان لیا گیا ہے، تو ابتدا کیا کرتا ہے؟ اسم کا لفظی و عامل سے خالی ہونا، یہ فعل مضارع۔ میں نے پوچھا کیا کرتا ہے، میں نے یہ طریق پوچھی، دیکھو سوال بھی نہیں سمجھنا، اب پیپر میں کیا کرو گے، ادھر یہیں کرو گے، پوچھا کیا کرتا ہے، حکم بتانا ہے، میں کو تو ریحان کیا کرتا ہے، تو ریحان دی تعریف ریحان انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے، اس میں روح بھی ہے، یہ جانور نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں اس ریحان کیا کرتا ہے، اگر ریحان پڑھتا ہے، اس نے کیا ہے ماشاءاللہ، اب جو ہے نا نماز بھی پڑھتا ہے، تو علم دین پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے، یہ پوچھا نا، تو تسی جو ہے نا انہوں اتھے ہو رہی ریحان دی ذات کے متعلق کی بات شروع ہو جائے، میں نے پوچھا ہے کہ مبتدا کیا کرتا ہے، ابتدا کیا ہے، میں نے یہ پوچھا ہے، ابتدا کی تعریف کیا ہے، ابتدا کیا ہے؟ ابتدا اور فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، ابتدا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، آپ آگے اسم کہہ رہے تھے، آپ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، ابتدا یہ عامل معنوی ہے، آپ بتاؤ، مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی مبتدا دونوں اسم ہے، تو اب آپ کے نزدیک جو ہے نا فعل مضارع پہ بھی ابتدا عامل ہو گیا، نہیں بات سناؤ، عامل معنوی دو ہیں، ایک ابتدا، ایک فعل مضارع کا واسطے جانب سے خالی ہونا، تو انہوں نے ادھر بھی ابتدا داخل کر دی ہے، کہ کون کون سی بات سمجھائیں گے، تو ابتدا مبتدا خبر دونوں کو رفع دیتا ہے اور یہ دونوں کے لیے عامل ہے، اور یہ عامل مان لیا گیا ہے، یہ عامل اسے کہ مان بھی ہے، ارادہ کیا گیا ہے اس کا، نہ کہ یہ کوئی لفظوں میں لکھا ہوا ہے، سامنے کوئی بھی لفظی عامل ہی کوئی نہیں، تو لہذا یہ مرفوع ہوا اور رافع وہ ہے، ابتدا رافع اور الحج مرفوع۔ اب بتاؤ معمول کون سا ہے یہاں، عامل کون سا ہے، معمول کون سا ہے؟ ہاں تو معمول کون سا ہے؟ میں نے کہا الحج عامل، تو میں نے کہا معمول کون سا ہے؟ اشہر، ہاں بتاؤ،
وہ دیکھو وہ اشور نو معمول بنانا پیا ادا مطلب ہے کہ وہ دی موافقت کی تھی اس بیوقوف دی جنہیں الحج نو کی بنا دیتا ہے عامل الحج نو کے جو ہے نا وہ مبتدا جو ہے نا وہ کی خبر بھی عمل پہ کرتا ہے اکثر کا تو یہ مذہب ہی نہیں تو جو اس پہ عمل کر رہا اور انہوں نے اشور کو معمول بنا دیا اور اس نے الحج کو عامل ابھی بیوقوفوں کے سامنے یہ بات ہوئی جو یہ بیوقوف ہیں سارے نہیں کہ ابتدا عامل ہے اس نے رفع دیا تو جس سے رفع ملا وہ کیا الحج تو الحج کیا بنا مبتدا اور معمول عمل کس کو ملا جو معمول ہے کہ جو عامل ہے تو اس کیوں سوچ دے بھی وہ نہیں چیز کچھ چیز تو بھی معمول ہے ہی ہو گیا کہ منہ بند کر لینا ہے آسا سا بولنا ہے یہ تمہارا بھی معمول ہے کہ بیوقوفی کے اظہار کرنا ہے کہ الحج مبتدا ہے تو مبتدا پہ تو عامل ابتدا ہے اس نے عمل کیا تو یہ معمول بن گیا تو عامل عمل کرنے والا ہے معمول جس پہ عمل ہوا جس پہ عمل کیا گیا تو عاشور تو الگ ہے کہ اس میں بھی ابتدا نے عمل کیا تو وہ بھی معمول ہے تو اس کا عامل بھی ابتدا ہے اس کا عامل بھی ابتدا ہے عامل ابتدا رفع دینے والا ہے اور یہ دونوں مرفوع ہیں یہ دونوں معمول ہیں یہ دونوں معرب ہیں یہ دونوں معرب ہیں تو اپنے معمول بھی ٹھیک کرو ٹھیک ہے یا معمول کچھ اور ہی نہ رکھا ہے تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کہ ابتدا عامل ہے ادھر بھی ابتدا عامل ہے اب شروع میں الحج تو جب مرکب مفید ہوتا ہے تو کتنی جزیں ہوتی ہیں کتنی جزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے مرکب مفید میں جملے کے کتنے اجزاء ضروری ہیں وہ بھی سوچتا بھی ہے کہ وہ دن ایسے ہو سکتا ہے 4-5 جو ہونا تو سوچتا بھی 2 کم یا 3 یا 4 کچھ تو ہونا کتنے ہوتے ہیں جملہ کے ضروری اجزاء یعنی یہ کتابیں فارسی میں پڑھا ہوا پچھلے سال انہوں نے پڑھا اس سال انہوں نے پڑھا کہ جملہ کے لیے 2 جزوں کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر جملہ ہوتا ہی نہیں تو یہ نہیں مرکب ہونا ہی نہیں تو جملہ کہاں سے ہونا ہے جب 2 ہی جزیں نہ ہوں تو پھر 2 جزوں کی بھی بات ہے کہ وہ کیسی ہوں کون کون سی ہے وہ 2 جزیں جن کا جملے کے لیے ہونا ضروری ہے مسند اور مسند الیہ ٹھہر کے مسند اور مسند الیہ جیسے وہ بھی شک کے مسند ہے اس میں کون سا شک ہے اس کے بغیر بھی کلام ہوتا ہے اس کے بغیر بھی جملہ ہوتا ہے تو پھر کیوں اتنا ٹائم لگتا ہے مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جائے تو مسند جو حکم لگائے جو حکم لگائے مسند کی جان پڑ گئی جی ٹھیک ہے تو مسند اٹھ کے خود ہی حکم لگانا پیا ٹھیک ہے تو حکم کیڑا آئے گا پھر حکم دسون کی یعنی الحج ویچتے حج ہو گیا مسند الیہ جتے حکم لگایا جا رہا ہے جدے بارے جی کچھ مسند ہے اسے کہتے ہیں نا جدے متعلق جدے بارے جی کچھ کیا جائے جدے بارے جی کچھ کیا جائے تو مسند انہوں کہتے ہیں ریحان صاحب دے نزدیک جو کچھ کہے وہ جدے پہ آگئی جہان وہ کچھ کہے گا کہ جو کہے گا وہ کی ہے وہ دسو یہ چادر لاؤ نا تو دونوں کو ٹھنڈی ہوا بھی لگے وہ سمجھ آئے جس سے حکم لگایا جائے جس سے حکم لگایا جائے انہوں نے مسند میں انسان بنایا ہے کہ حکم لگائے ٹھیک ہے تو انسان پہ بنا دو خبر ہوتی انسان کو پکڑ کے لا دینا منسوخ کر دے اس کی طرف تھوڑی بھی عقل استعمال پتہ نہیں کہاں جا کے استعمال کرتے ہو آپ بتاؤ مسند کیسے کہتے ہیں مسند حکم کہتے ہیں مسند حکم ہاں تو مسند حکم کو کہتے ہیں تو اسی سے حکم کیا جاتا ہے اسناد کیسے کہتے ہیں اسناد رات آئے تھے پڑھنے تم مطالعہ کیا تھا کیوں نہیں آئے مسند اور مسند الیہ درمیان میں اس میں قائم ہوتی ہے تو اضافہ کسے کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان یہ تو سیدھی یہ درمیان وہ ہے کیا میں نے پوچھا ہے کیا جو مضاف الیہ کے درمیان ہو
ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے، یعنی امیر حمزہ صاحب حافظ عمر دونوں کے ایک نسبت ہے، تو وہ ہے کیا نسبت وہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوتی ہو کہ عمر کا غلام امیر حمزہ، یہ کیسے امیر حمزہ کہ عمر امیر حمزہ کا غلام، ٹھیک ہے. یہ کیسے امیر حمزہ عمر امیر حمزہ ہے، ٹھیک ہے. امیر حمزہ نمبر 1 میں، نمبر 2 ہاں اضافت. آپ بتاؤ اضافت. دیکھو حالات یہ ہیں کہ بچے اتنی محنت کرتے ہیں، پھر بات کس کی، استاد بھی آتی ہے، جی استاد صاحب پڑھا دے ہی نہیں، استاد صاحب گزار دینے، استاد بات ماں باپ دیا غیبتاں، ماں باپ کے متعلق باتیں، پھر جہاں جاتے ہیں کس سے پڑھے جی ان سے پڑھے، نام ان کا لگ جاتا ہے. انہوں نے کون سا قصور کیا، یہی کیا کہ پڑھایا ہے، محنت کی، آگے طلباء نے محنت نہیں کی، تو نام استاد کا. اضافت ایک شے کی نسبت اسی شے کی طرف کرنا، یہ اضافت ہے، جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو. جس سے ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا. اضافت اور کسے کہتے ہیں، کو بلا کو کہتے ہیں. اضافت نہیں ہے، اضافہ یضیف اضافتا فهو مضیف و اضیف یضاف اضافا وذاک مضاف. نسبت کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق قائم کرنا. پہلی کو مضاف دوسری کو مضاف الیہ کہتے ہیں، کیونکہ اضافت مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. تو ایک پہلی چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا. غلام الزیدین، غلام کی نسبت زید کی طرف کی. پہلے غلام کسی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، پہلا غلام دنیا کے کتے کا غلام ہے، ٹھیک ہے، غلام ہے، ولی کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے، غلام عام ہی ہے. لیکن جب نسبت کر دی غلام رسول اللہ تو اللہ کے رسول کا غلام ہے، تو اب یہ خاص ہو گیا. تو نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. رسول اللہ اللہ کے رسول، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی. بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی. پہلے بیت کوئی گھر ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا بیت اللہ کوئی نہیں، خالق کائنات. عزت مل گئی، شرف مل گیا، تو تعلق ہو گیا. تو ایک چیز کی دوسری چیز کی نسبت کی، لیکن ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ بیت اللہ کیا ہے. بیت اللہ ہے نہیں، بیت اللہ کہاں ہے، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے، تقریبی گئی ہے. اور اسناد، ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف اس طرح کرنا کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو. مخاطب کو ادھر میں ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کرنا جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، وہ اضافت ہے. اور ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کرنا اس طرح کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو. بحیث المفید، بحیث تفید المخاطب، اس حیثیت سے وہ مخاطب کو فائدتاً تامتاً یصیر سکوت علیہا، کہ مخاطب کو پورا فائدہ دے اور اس پر چپ رہنا صحیح ہو. اس پر ایسی گفتگو کرے کہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو. تو ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کرنا جس سے پورا فائدہ، تو وہ کیا ہے اسناد. تو ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کرنا جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں اضافت. اضافت ناقص اور اسناد تام، اس لیے وہ مرکب ہے ناقص اور یہ مرکب ہے تام. نہ جو یاد کرے وہ ہو جائے گا بدنام. ٹھیک ہے، وہ اضافہ اور یہ ہے اسناد، اور اسے کہتے ہیں مرکب تام اور اسے کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب کیونکہ اضافت اس میں نسبت ناقص ہے اور اس میں نسبت کامل ہے، کاملہ ہے اور تامہ ہے. کیا ہے؟ تامہ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اب الحج میں الف لام داخل ہے، الف سے بھی پتہ چل رہا تھا الف لام داخل ہے اور دوسرے پہ داخل ہی نہیں، تو یہ مبتدا بن گیا، وہ نکرہ ہے. نکرہ خبر ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر کی اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. اور معرفہ مبتدا کی اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر بھی معرفہ ہوتی ہے، خبر بھی معرفہ ہوتی ہے، لیکن مبتدا کی اصل معرفہ ہے اور خبر کی اصل نکرہ ہے. لیکن بھئی ہو جاتا ہے کہ دونوں ہی معرفہ ہوں، دونوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مبتدا نکرہ ہو لیکن تخصیص پا کر وہ بھی مبتدا بن جائے، تھوڑی نکارت چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے مبتدا مخصصہ ہو جاتا ہے، اور اس تخصیص کی وجہ سے وہ جو نکرہ ہوتا ہے اسے مبتدا کہا جاتا ہے. اسے پھر اس تخصیص کے طریقے ہیں
لہذا مبتدا نکرہ مخصصہ ہو کر وہ نکرہ مخصصہ ہو کر مبتدا بن جاتا ہے، وہ خبر واقع ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو الحج میں تو الف لام داخل تھا، الحج معرفہ، اشہر نکرہ، تو یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ خبر ہے. حج کے وقت، حج کا وقت اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے ہوئے. تو حج کا وقت کیا ہے؟ حج کا وقت حج مہینے ہیں. پہلے یہ بات ہے کہ حج کیسے مہینے ہوتے ہیں؟ تھوڑے نزدیک یہ بھی ہو جائیں گے تھانوں کی جنہوں نے یہ نہیں پتا چل رہا کہ کلام کیا ہے تو انہیں پوچھو ترجمہ کرو. انہوں نے کہا الحج اشہر، حج مہینے نے. حج یہ ترجمہ تو ٹھیک ہوگا کہ پوچھا جائے حج مہینے ہیں تو حج مہینے نے. لفظ حج تو فعل ہے، لفظ حج تو فعل مہینے ہوتے ہیں، یعنی فعل مہینے ہیں تو فعل تو مہینے نہیں. تو جنہوں نے کلام نہیں سمجھ آتی انہوں نے کی پھر تفسیر کر دی. الحج وقت الحج، وقت یعنی مضاف مضوف ہے یہاں، وگرنہ یہ تو یہ خرابی لازم آ جائے گی ظاہر پہ کہ حج فعل ہے تو فعل تو مہینے نہیں ہے، تو اس پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو کہا وقت الحج، حج کے وقت وہ مہینے ہیں، حج کا وقت وہ مہینے ہیں چند معلومات جانے ہوئے. وہ 3 مہینے ہیں امام مالک رحمہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک 2 مہینے اور 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں. تو الحج، تو دیکھو حج کے وقت کیا ہے؟ مہینے، تو یہ خبر واقع ہوگی. حج کے بارے میں کچھ کہنا، حج کے وقت کے بارے میں، تو حج کے وقت مہینے ہیں، بات کمپلیٹ. بات جس وجہ سے کتنا ٹائم لو ہے میرا، سمجھ آئی جی؟ الحج اشہر. تو اب یہ ابتدا اسم متمکن مفرد منصرف صحیح، اسم یہیں چلا نا، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح بھی ہے نا، صحیح حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت مبتدا بسبب ابتدا، مبتدا مرفوع بلفظا، مرفوع لفظ ہی نہیں ہے نا، کیا تھے بھی تقدیری نہ گیا چڑی، تھوڑا پتہ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اشہر جمع مکسر منصرف صحیح حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. اب وہ ہوتا ہے مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ. ٹھیک ہے. خبر بسبب، خبر مرفوع بسبب ابتدا، بسبب ابتدا، یہ بھی ابتدا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو الحج مبتدا، اشہر خبر، اور الحج میں وقت نکالیں گے، وقت الحج، وقت مضاف، الحج مضاف ہے، مضاف مضاف کے مبتدا، اور اشہر اس کی خبر، اور مبتدا خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ. لیکن آگے اشہر معلومات، یہاں اتنی بیوقوفی کی ہے وہ بھی پوچھتا ہوں، ابھی اتنے رہنے دیتے ہیں نا، پھر آگے انشاءاللہ پھر پوچھتا ہوں آگے اشہر معلومات کیا واقع ہو رہا ہے کلام میں. ٹھیک ہے. اللہ جل وعلا ہمیں سمجھنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.